دنیا کا یہ حال ہے، آج قوم کا معاشرے کے یہ حالات ہیں، یہ حال ہے کہ انسان جب کسی عجیب و غریب چیز کو تو اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ محبت کرنے سے پہلے اس چیز کے عشق میں گرفتار ہونے سے پہلے اس چیز کا گرویدہ ہونے سے پہلے انسان یہ نہیں سوچتا کہ جس چیز کو میں اپنا آئیڈیل بنا رہا ہوں، جس چیز سے میں محبت کر رہا ہوں، جس کے عشق میں میں گرفتار ہوں، مجھے لے کر کہاں جا رہی ہے۔ انسان اس سے بے پرواہ، انسان نے اپنی فکر کو اس پہ لگایا ہے نہیں، بس انسان کسی بھی چیز کو دیکھے اور غیر شرعی چیزیں اکثر انسان کے دلوں کو لبھاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا رنگ اپنانے لگتا ہے، اس کا ڈھنگ اپنانے لگتا ہے، اس کی ترنگ اپنانے لگتا ہے۔ انسان ہر اس شے سے محبت کرنے لگا ہے جو اس کے دل کو بھا جائے، جو اس کے دل کو اچھی لگنے لگے، جس کو اس کا نفس اچھا بتانے لگے۔ انسان ہر اس شے سے محبت کرنے لگا۔ مثال کے طور پر آپ کسی پھٹی ہوئی جینس والے سے پوچھئے یہ کپڑے پہننے کا طریقہ کیا ہے، یہ کیسا کپڑا پہن کر تو محفلوں میں جاتا ہے، تو سڑکوں پر گھومتا ہوا نظر آتا ہے، بتا تو نے یہ کپڑا کیوں پہنا ہے، کس لیے پہنا ہے، کس کو آئیڈیل بنا کر پہنا ہے؟ تو کسی نہ کسی ہیرو کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے فلاں ہیرو ہے، اس کو میں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے، میں نے اسے اپنا نمونہ عمل بنایا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور جس سے عشق کرتا ہے اس کا رنگ اپناتا ہے، اس کی سرنگ اپناتا ہے، اس کا ڈھنگ اپناتا ہے، اس کا چال چلن اپناتا ہے۔ اب آپ کسی سے آپ طرح کے کٹے ہوئے بالوں کو دیکھیے، انسان پوچھے گا کیوں کٹائے گئے ہیں، تو کہتا ہے فلاں ہیرو نے ایسے کٹائے تھے، فلاں آئیڈیل نے ایسے کٹائے تھے، فلاں کو میں نے اپنا نمونہ عمل بنایا ہے، اس نے اس طریقے سے اپنا ہیئر کٹ بنا لیا ہے، اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے عشق کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اسے اپنا آئیڈیل بنا چکا ہوں۔ اور جو آئیڈیل جس کو بنایا جاتا ہے اس کا رنگ اپنایا جاتا ہے، اس کا ڈھنگ اپنایا جاتا ہے، اس کی ترنگ اپنائی جاتی ہے، اس کا چال چلن اپنایا جاتا ہے۔ اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، تم ایسے لباس پہن رہے ہو، ایسے لباس والوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو، ایسے ہیئر کٹ والوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہو کہ جو پڑے لے کر کہیں اور نہیں دوزخ کی طرف جاتے ہیں، آپ کی طرف جاتے ہیں، جہنم کے بھٹکتے ہوئے چوروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو کسی ایسے کو بناؤ جو تمہیں جنت کی بہاروں کی طرف لے کر جائے۔ اگر نمونہ عمل بنانا ہے تو کسی ایسی ذات کو بناؤ جو تمہیں جنت کی بہاروں کی طرف لے جائے، جو تمہیں جنت کی فضاؤں کی طرف لے جائے۔ اگر سوال پیدا ہوتا ہے محبت میرا دل بھی چاہتا ہے میں کسی سے محبت کروں، میرا دل بھی تمنا کرتا ہے کہ میں کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں میں کسی کے چلنے کا انداز اپنا لوں، میں بھی چاہتا ہوں میں کسی کے بولنے کا انداز اپنا لوں، لیکن میں بولنے سے پہلے اس کی طرف چلنے سے پہلے اس کی طرف رنگ اپنانے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے لے کر کہاں جائے گا، کہیں دوزخ کی طرف تو نہیں لے کر جائے گا۔ اگر بات رہی وہ مجھے جنت کی بہاروں کی طرف لے کر جائے گا تو میں اسے اپنا محبوب بنانے کے لیے تیار ہوں، کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس سے عشق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوال پیدا ہو گیا میرے ذہن میں، گردش کرنے لگا، چل تو محبت کرنا چاہتا ہے تو کسی ایسے جس کی زندگی تیرے لیے زندگی میں نمونہ عمل۔ اب میرے ذہن میں جب سوال پیدا ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ قرآن سے پوچھ لوں، کیوں نہ قرآن کی بارگاہ میں چلے اور قرآن سے پوچھیں اے قرآن تیرے جواب موجود ہے، اے قرآن تو نے ہمارے جواب عطا فرمایا ہے، اے قرآن آج ہم تجھی سے پوچھتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں کسی سے محبت کروں، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح کوئی محبوب تیری نگاہ میں ہے، کوئی ایسا محبوب ہے جسے میں اپنا آئیڈیل بنا لوں، کوئی ایسا محبوب ہے جس کے نقش قدم پر میں چلنے لگوں، کوئی ایسا محبوب ہے جس کا چال چلن میں اپنا لوں۔ قرآن کہتا ہے ہاں آؤ میرے بارگاہ میں آؤ، تمہیں بتاتا ہوں ایک محبوب ہے جس کے چلنے کا جواب ہے، جس کے بولنے کا جواب ہے، جس کی زندگی بسر کرنے کا جواب ہے۔ اے قرآن بتا تو صحیح ہے
رفتار ہے، ہمارے ابو علی ہوا اس کا سینہ ہے، علم نشنا لگا سر میں تو ایسے محبوب کا بڑا بیٹا ہو جس کے چلنے کا جواب نہیں، جس کے چلنے کا جواب نہیں، جس کے زندگی بسر کرنے کا جواب نہیں۔ اے قرآن وہ دور ہے جسے ہم اپنا ایڈیل بنائے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ، فیضان فہدی، فیضان اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر محبت کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو، اگر کسی کا چال چلن اپنانا ہے تو آمنہ کے لال کا اپناؤ، اگر کسی کا ڈھنگ اپنانا ہے تو آمنہ کے لال کا اپناؤ، اگر کسی کا انداز اپنانا ہے تو آمنہ کے لال کا اپناؤ۔ کیوں؟ وہ ایسی ذات ہے نہ جس کے چلنے کا جواب ہے، نہ جس کے بولنے کا جواب ہے، نہ جس کے زندگی بسر کرنے کا جواب ہے۔ وہ ایسا لاجواب ہے اور ایسا حسن والا ہے، ایسا باکمال ہے کہ جس کے بارے میں امام عشق و محبت بے زندگی کی عالم میں پوچھتے ہیں، ایسا محبوب ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں مجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں مجھے، بابا خلیل کا مجھے زیبا کہوں مجھے، یا رسول اللہ میرے تو بس رہتے تنہی سے ہے بڑی، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ کا رسول ہے جسے اپنا آئیڈیل بنا لو، زندگی کا نمونہ عمل بنا لو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضرت جبریل امین بہت ہی شارٹ میں بات سماعت کر لے تاکہ گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، حدیث قدسی سنائی جا رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے امتیوں کو بتا دو، عشق ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارق وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ کہ اپنے چاہنے والوں کو بتا دو جو تم سے عشق کرتے ہیں، جو تم سے پیار کرتے ہیں، جو تمہیں اپنا نمونہ عمل بنانا چاہتے ہیں، ان کو بتا دو، پوری امت کو یہ پیغام پہنچا دو۔ پیغام کیا ہے؟ عشق ما شئت، بہت آزادی دی گئی امتیوں کو، آزادی۔ پہلے جملے میں اتنی آزادی ہے کہ اگر آدمی اس آزادی کو سمجھے اور آزادی ہی میں زندگی گزار دے تو نہ جانے کہاں نکل جائے، لیکن دوسرے جملے نے اس میں ایسی قید لگائی ہے کہ اگر اسے انسان سمجھ جائے تو آزادی کی کبھی بھی پرواہ نہیں۔ وہ آزادی کیا تھی؟ اللہ کے حبیب سے عرض کرتے ہیں جبریل امین اپنے امتی سے کہہ دو عشق ما شئت، جیسے چاہو زندگی گزارو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ حالانکہ اعلان ہو چکا ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارا فیصلہ کرنے والے ہیں کہ تم کس طرف جاؤ گے۔ حدیث قدسی نے آزادی دی، عشق ما شئت، جیسا چاہو عمل کرو، جیسے چاہو زندگی گزارو، جیسے چاہو زندگی بسر کرو، لیکن یاد رکھنا فإنک میت، تمہیں مرنا ہے۔ جیسے چاہو آزادی ہے، جیسے چاہو زندگی گزار لو، لیکن یاد رکھنا فإنک میت، تمہیں مرنا بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آزادی کی زندگی گزارتے چلے جاؤ اور موت کو بھول جاؤ اور اچانک موت آ جائے تو تمہیں افسوس کرنا پڑے۔ لیکن افسوس کرنے سے پہلے اگر تم یہ سمجھ گئے کہ آزادی کا اعلان تو کیا گیا ہے کہ تمہیں مرنا نہ دیکھے، اللہ کے حبیب سے عرض کرتے ہیں واحبب من شئت فإنک مفارق، دنیا میں جس سے چاہو محبت کرو۔ کیا کہا؟ دنیا میں جس سے چاہو محبت کرو، جسے چاہو اپنا ہمراز بنا لو،
جس پر چاہو اپنے دل کی دولت نچھاور کر دو، جسے چاہو اپنے عشق کے قابل بنا لو، جس سے چاہو محبت کرو، لیکن فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، یاد رکھنا تمہیں جدا ہونا ہے، جدائی کی تمہارا مقدر ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم محبوب کسے بناؤ گے، محبت کسے کرو گے، کیا ایسے دنیا دار سے محبت کرو گے کہ تمہیں بھولنے والا ہے، کیا ایسے دنیا دار سے محبت کرو گے کہ تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہے، کیا ایسے دنیا دار سے محبت کرو گے کہ تمہیں جدائی کے غم کے علاوہ کچھ ملے گا۔ اگر واقعی محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنا قرار سے کرو، تو جب پیدا ہوا تھا تو سر کو سجدے میں رکھ کے اپنی محبت کا اعلان کیا تھا، رب حبیب امتی اے پروردگار میری امت میں میرے حوالے۔ محبت کا اعلان کیا تھا اس نبی نے، اپنی محبت کا اعلان پیدا ہوتے ہی کیا کہ محبت کس سے کرنی ہے، آمینہ کے لال سے کرو، جس نے پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھا اور کہہ دیا اے پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے پروردگار عالم میری امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، وہ آمینہ کا لال جو پیدا ہوتے ہی تم سے محبت کرنے لگا ہے، وہ آمینہ کا لال جس نے تمہیں کہیں بھی تنہا نہ چھوڑا۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، وہ ماں جو سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وہ ماں جس نے آج تک اپنے بدن پر اگر سے کپڑے نئے نہ پہنے ہو لیکن اپنے بچے کو عمرہ لباس پہناتی ہے، وہ ماں جو اگرچہ بھوکی نہیں ہو لیکن اپنے بچے کو کھانا کھلایا ہے، وہ ماں جو اگرچہ گیلے میں سوئی ہو لیکن اپنے بچے کو سوکھے میں سلایا ہے، وہ ماں جو اپنے دل دادا سے بے لوث محبت کرتی ہے، جو اپنے نور نظر سے بغیر کسی فائدے کے محبت کرتی ہے، لیکن اسی بچے کی موت جب قریب آتا ہے تو ماں آج اپنے بچے کو قبرستان لے جاتا ہوا تو دیکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ نہیں جاتی، آج اس کی محبت دم توڑ دیتی ہے، آج اس کی محبت چھوٹ جاتی ہے، آج اس سے جدا ہو جاتی ہے، آج محبت وہ کتنی محبت کرتی تھی لیکن آج وہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج بچہ قبر میں اترنا جا رہا ہے، لیکن ذرا سوچو تو اتنی محبت کرنے والی ماں بھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا رہی ہے، لیکن اگر آمینہ کے لال سچی محبت کوئی ہے تو ایسی محبت کرنے والے ہیں جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑے ہیں بلکہ چہرے انور لے کر آئے ہیں اور تمہاری قبر کی تاریکیوں کو اپنے نور کے اجالے سے روشن کریں گے۔ سبحان محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کہ جس نے نہ دنیا میں تمہیں چھوڑا نہ جو تمہیں قبر میں چھوڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ جو نبی نہ تمہیں حشر میں چھوڑ دے۔ لیکن ذرا علامہ ناظر صاحب کی ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، ویسے آپ بڑی بڑی کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہیں لیکن برا نہ لگے تو ایک بات کہوں کہ ہماری ہی اسٹیجوں سے ہمارے ہی منبر سے بڑی آسانی کے ساتھ نبی کی شفاعت کا مزدہ سنا دیا جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، اور یہاں تک کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ، اور یہ سمجھتے ہیں جیسے جنتی ہو گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پروردگار فضل فرمائے، کرم فرمائے تو ایک سبحان اللہ کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن اس پر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، صرف سبحان اللہ کہنے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ جنت آپ کا مقدر ہو گئی، لیکن ہماری منبروں سے ہمارے اسٹیجوں سے جنت فری بھاؤ بانٹی جاتی ہے بہت آسانی سے، ایسا لگتا ہے جیسے جنت میں جانے کے لیے کسی پریشانی کا سامنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حقیقت ہے، اگر آپ کو برا لگے میری بات اگر تلخ لگتی ہو، حقیقت یہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے میرے ساتھ بھی ایسے حادثات پیش آئے کہ اگر میں نے کسی سے یہ کہہ دیا کہ جناب اپنے حشر کی تیاری کر لیجئے، اپنی قبر کی تیاری کر لیجئے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑی بے فکری کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں نبی ہے تو شفاعت کے لیے، کیونکہ نبی ہے تو شفاعت کے لیے۔ میرا انکار نہیں ہے کہ نبی شفاعت نہیں کریں گے، انکار نہیں کرتا، نبی شفاعت کریں گے، حق ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ نبی شفاعت کریں گے کب؟ شفاعت تو کریں گے، حق ہے، لیکن ذرا یہ سوچئے گا کریں گے کب؟ اب آپ روایتوں کی طرف چلیے،
تاریخ کے اوراق کو الٹیے، آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. پہلا دن کتنا؟ 50,000 سال کے برابر پہلا دن قیامت کا. لیکن آپ سوچئے قیامت کو ہم نے کتنے ہلکے میں لیا ہے، کتنے ہلکے میں. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ آج جس سورج کی کرنیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اور آج ہم مئی جون کی گرمی میں 1 منٹ کے لیے اپنے گھر کے فرش پر ننگے پیر کھڑے نہیں ہو سکتے. دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے، تپش زمین کی اتنی تیز ہوتی ہے، سورج اتنی گرمی پھیلاتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے انسان ننگے پاؤں اپنے گھر کے فرش پر کھڑا نہیں ہو سکتا. اب اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب دوسری بات یہ دیکھیں، آج سورج کروڑوں میل ہم سے دور ہے، کل سورج 1.25 نیزے پر ہوگا. آج اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، کل اس کا چہرہ ہماری طرف ہوگا. اور یہ زمین ایسے اینٹ پتھر کی زمین نہ ہوگی بلکہ تانبے کی زمین ہوگی. روایتیں کہتی ہیں اتنا پسینہ نکلے گا اہل محشر کے جسموں سے، اتنا پسینہ نکلے گا کہ اگر اس پسینے میں کشتیاں ڈال دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گے. سوچئے